بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جن باتوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور آپ کی اخلاقی تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، نرمی اور مہربانی کرنا اس کی ذاتی صفت ہے، اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو محبوب بھی ہے، یعنی اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کریں، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ وہ سختی پر نہیں دیتا، اور جتنا کہ نرمی کے سوا کسی اور چیز پر بھی نہیں دیتا۔ بعض لوگ اپنے مزاج اور معاملے اور برتاؤ میں سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ نرم اور مہربان، اور ناآشنا لوگ حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ سخت گیری سے آدمی وہ حاصل کر لیتا ہے جو نرمی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا ایسے لوگوں کے خیال میں سخت گیری کامیابی کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اس غلط خیالی کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نرم خوئی کی عظمت اور رفعت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ بھی نرمی کا ہو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ مقاصد کا پورا ہونا اور نہ ہونا اور کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر موقوف ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے فیصلے اور اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نرمی پر اس قدر دیتا ہے جس قدر کے سختی پر نہیں دیتا، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا نہیں دیتا جتنا کہ نرمی پر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے منافع اور اپنے معاملات کے نقطہ نظر سے بھی اپنے تعلقات اور معاملات میں آدمی کو نرمی اور مہربانی کا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو، اس کے کام پورے کرے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق میں مہربان ہو اور بجائے سخت گیری کے نرمی کو اپنا اصول اور اپنا طریقہ بنائے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جو اس سے محروم رہا گویا وہ اچھائی اور بھلائی سے یکسر محروم اور خالی ہاتھ رہا، یا یوں کہا جائے کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ، بنیاد اور ان کا سرچشمہ چونکہ اس کی نرم مزاجی ہے، لہذا جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کے خیر اور ہر اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ تو دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کے دلوں کو نرم بنائیں۔